اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الف لام میم سجدہ کا رکوع ہے۔ جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس سورت کا بنیادی موضوع ظالم اور متکبر قوم کو ڈرا کر دین کے غلبے کا اعلان کرنا ہے۔ پچھلی سورۃ لقمان میں حکمت کی اہمیت بیان کی گئی تھی، اور حکمت کا اصول یہ ہے کہ کسی مجرم کو سزا دینی ہو تو پہلے اسے تنبیہ کی جائے کہ وہ اپنے جرم سے باز آ جائے، اس کو ڈرایا جائے، اس کی بدعمالیوں کی جو غلط نتائج نکلنے ہیں اسے واضح کیا جائے۔ پھر بھی اگر نہیں مانتا، جرائم کا اعتراف نہیں کرتا، انسانیت پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو پھر اس مجرم کو سزا دی جائے۔ تو پچھلے رکوع میں انذار کا ذکر کیا تھا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ۔ آپ اس کتاب مقدس کے ذریعے سے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جس پر اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ انذار کی اہمیت اور اس کی حکمت بیان کی تھی، اور اس کے دلائل دیتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں ہیں ان کا خالق، اور بالخصوص اس انسان کی تخلیق بہت ہی احسن تقویم کی صورت میں ہوئی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو سمجھے اور جرائم کا ارتکاب نہ کرے، شیطان کے پیچھے نہ لگے جو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے۔ کتنے انعامات اس پر کیے ہیں،
سوچنے سمجھنے کی، علم و عقل کی صلاحیت اس کو دی ہے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، علم کے تینوں ذرائع اسے دیے ہیں، لیکن یہ ان کا استعمال نہیں کر رہا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ آخرت کے منکر ہیں کہ کیا مٹی میں ہم مل جائیں گے تو کیا دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے انسان کو محض ایک مادی جسم کا پتلا قرار دے لیا کہ جسم گھل گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا تو بس معاملہ ختم۔ ایسا نہیں ہے، انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، اور یہ روح اور اس کے متعلقہ امور جیسے آسمان سے زمین میں نازل ہوئے تھے، ایسے ہی یہ واپس بھی لوٹ کر اللہ کے پاس اسے جانا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، ملک الموت جو ہر انسان پر مقرر ہے وہ اس کی روح قبض کر کے واپس لے جائے گا۔ قرآن حکیم نے اس رکوع میں مجرموں کی حالت کی عکاسی کی ہے کہ یہ آج آخرت کے منکر ہیں، لیکن ایک وہ مرحلہ آنے والا ہے جب یہ سب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عنوان یہاں پر بڑا جامع اختیار کیا ہے۔ اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو عذاب چکھائیں گے، عذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر۔ ایک عذاب اکبر ہے اور ایک عذاب الادنیٰ ہے۔ عذاب الادنیٰ جو دنیا میں ہے، غزوہ بدر کا وہ موقع جب 70 بڑے بڑے سردار جو بڑے مکہ میں تکبر اور غرور کرتے تھے گرفتار ہو کر حضور کے سامنے لائے گئے تو سب گردن جھکائے کھڑے ہوئے ہیں جی۔ اس کا منظر بھی قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے۔ یہ مکی صورت تو غلبے کی نوعیت واضح کر دی کہ ان مجرموں کا حال تو یہ ہے کہ دنیا کے عذاب میں بھی یہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور حشر کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ قرآن نے نقشہ کھینچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَلَوْ تَرَىٰ، حضرت شیخ الہند نے یہاں لو کا ترجمہ کبھی سے کیا، کبھی تو دیکھے گا یہ منظر تمہیں نظر آئے گا، ایک دن آنے والا ہے کہ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، کہ مجرم لوگ گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے عند ربہم، اپنے پروردگار کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے براہ راست حشر کے میدان میں۔ اور جو عذاب الادنیٰ ہے وہاں کھڑے ہوں گے اللہ کے نمائندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر بھی دراصل رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے ہی کامیابی اس میں حاصل ہوئی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہاں جو جنگ کے تمام امور ہیں وہ بھی اللہ نے رما۔ جب اللہ نے یہ کام کیا ہے تو اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں دراصل۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اس وقت یہ سب کے سب گرفتار شدگان کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار، دلی دل میں کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، غزوہ بدر میں ان کی فتح، یہ ہم نے دیکھ بھی لی اور سن بھی لی، پتہ چل گیا۔ اور قیامت کے دن وہ مجرم جنہوں نے دنیا میں انسانیت کے خلاف جرائم کیے، سچی جماعت کو نہیں مانا، اب وہ بھی اس بات کا اعلان کریں گے ابصرنا و سمعنا فرجعنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اچھے عمل کریں گے، بے شک ہم کو پورا یقین آ گیا ہے۔ جب مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو کر سامنے کھڑے ہیں تو انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے ظاہری طور پر۔
آپ دیکھیے کہ مکے کے وہ مشرک 70 بڑے بڑے سردار جن کے اوپر مہر لگ چکی تھی، جرائم کی تکمیل ہو چکی تھی، اور کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں ایمان لائیں گے، ابو جہل سمیت، وہ تو قتل کر دیے گئے، وہ تو گند صاف کیا گیا، انسانیت کے جسم میں جو کینسر موجود تھا اسے کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ اور جن متکبروں کے بارے میں یہ ممکن تھا کہ شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور یہ مسلمان ہو جائے، وہ سب کے سب جب غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر لائے گئے تو عمر فاروق نے تو یہی کہا تھا کہ ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور گردن اڑا دے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس قلبی حالت کو سمجھ لیا۔ ابصرنا و سمعنا، کون ہے اس میں؟ حضور کے چچا عباس، بڑے بڑے قریشی، دل میں تو وہ اس وقت مان گئے تھے کہ ابصرنا و سمعنا، فرجعنا، ہمیں واپس ایک دفعہ مکہ جانے دو، کیونکہ یہاں گرفتاری کی حالت میں اگر ایمان لاتے ہیں تو قریشیوں کی غیرت کے خلاف بات تھی کہ بس سرنڈر ہوئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، مجبوری میں ایمان لے آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے فرجعنا نعمل صالحا، دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کریں گے، یقین تو ہمیں آ گیا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کو بھی یقین آ گیا تھا اس دن جب ہرقل کے دربار میں حضور کے حوالے سے جو گفتگو ہرقل نے کی تھی، بخاری کی روایت ہے کہ اس نے کہا فما زلت موقنا انہ قد ظہر، مجھے اس کے بعد سے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ رسول اللہ ضرور غالب آ کر رہیں گے، ان کو غلبہ نصیب ہوگا۔ لیکن اسلام قبول کیا اس وقت جب مکہ فتح ہوا، کچھ لوگ درمیان میں کچھ مسلمان ہوئے، لیکن اعلان اسی وقت سب نے کیا جی۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس وقت یہ مجرم لوگ کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے، لیکن دنیا میں تو یہ ممکن ہے کہ کچھ مہلت انہیں دے دی جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، یا بچوں کو جنہوں نے پڑھایا تعلیم دی تو ان کو فرجعنا واپس لوٹنے کا موقع دے دیا۔ تو دنیا میں تو یہ موقع مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا معاملہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ وہاں اگر شرمندگی کا اظہار کریں گے کہ ربنا ابصرنا و سمعنا، ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اب ہمیں ایک مہلت دے کے واپس دنیا میں بھیج دے، وہاں ایسا موقع کسی صورت نہیں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہر انسان اپنی ہدایت حاصل کر لیتا، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہدایت تو آئی تھی، نبوت کی بارش اور ہدایت تو ابو جہل پر بھی برسی ہے، جو نبی رحمت للعالمین ہے، وہ مکے کے ان تمام اپنے خاندانی عزیزوں کو ہدایت کی دعوت نہیں دے رہا ہے، ہدایت تو آئی ہے، لیکن ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس ہدایت کو قبول کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ ولیکن حق القول منی، اللہ کہتے ہیں لیکن میری طرف سے یہ بات حق کے طور پر طے ہو چکی تھی جی، یہ بات بالکل حق ثابت ہونی تھی جو میں نے شیطان اور شیطان کی اتباع کرنے والوں سے اس وقت کہی تھی، جب شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے پیچھے دائیں بائیں سے میں آؤں گا۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ تو بھی اور جو بھی تیری اتباع کرنے والے ہیں ان سے لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم تمام سے میں جہنم بھر دوں گا۔ تو یہ قانون اور ضابطے کی بات ہے، آپ لوگوں کو پہلے ہی اس بات کی اطلاع کر دی تھی، تو میں ضرور بھی ضرور جہنم بھروں گا، من الجنۃ والناس، جنات میں سے جو شیطان ہوں گے یعنی ابلیس اور اس کی ذریت،
ابلیس چونکہ جنات میں سے تھا، اور والناسی، اور جو انسان ابلیس کی اطاعت کریں گے، آدمیت کے دائرے سے باہر نکلیں گے، آدم کے مشن اور نظریے کو نہیں مانیں گے، ان تمام سے میں جہنم بھر دوں گا۔ اس لیے اب معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو اپنا عذاب اس سبب سے جو اس دن کی ملاقات تم بھلائے ہوئے تھے۔ تم یہ غزوہ بدر کی ملاقات بھلائے ہوئے تھے، یہ ان 70 بڑے بڑے سردار جن کو قتل کیا گیا، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تم نے تکبر کیا، تمہاری ہدایت آئی تھی، تم نے اپنے حصے کی ہدایت قبول نہیں کی، تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا جو انقلاب کا دن تھا، بار بار تمہیں انذار کیا جاتا رہا، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، نبی ڈراتے رہے، نبی نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا انا النذیر العریان، میں واضح ڈرانے والا ہوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جب تم شکست کھا جاؤ گے۔ تو یہ بدر میں عذاب الادنیٰ کا جو موقع ہونے والا تھا، اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا رکھا تھا۔ اسی لیے جب یہ 70 بڑے سردار پکڑ کر قلیب بدر میں ڈال دیے گئے تو حضور خاص طور پر وہاں پہنچے اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا او فلاں او فلاں او فلاں، کیا سچ ثابت نہیں ہوا یہ دن؟ یہاں قرآن بھی کہتا ہے ذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے اس دن کا انکار کیا، اس کو بھلایا، تو اب اس کا بدلے میں سزا بھگتو۔ جو بھی جرم کرتا ہے اسے اپنی سزا بھگتنی ہے۔ اب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ انا نسیناکم، ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، تم نے ہمیں بھلایا، اس انقلاب کے دن کو نہیں مانا، تو آج اس انقلاب کے برپا ہونے کے موقع پر ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ چنانچہ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، جو کفر پر جس کا خاتمہ ہو گیا، جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا اور وہ قتل ہو گیا، تو اب اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو اب یہ جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، تم نے جو عمل کیے ہیں اس کی سزا بھگتو۔ اسی آیت کے تناظر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کی ہے جا کر قلیب بدر کی مڈیر پر، گڑھا جو بدر میں تھا جہاں ان کی لاشیں 70 لوگوں کی گرائی گئی تھیں، وہیں کھڑے ہو کر حضور نے ایک ایک کو پکارا، او فلاں او فلاں او فلاں، کیا میں تمہیں دعوت نہیں دی تھی؟ میں نے تمہیں یہ پیغام نہیں دیا تھا؟ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ کہاں سے سنتے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں۔ ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، یہ تو مجرموں کی حالت بیان کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کبھی تو یہ منظر دیکھے گا ان مجرموں کا، دنیا میں بھی دیکھا حضور نے، اور قیامت کے میدان میں بھی جب یہ سب مجرم جمع ہوں گے تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھیں گے۔ مومن کون ہے؟ قرآن حکیم نے آگے ایمان والی جماعت کا تعارف کرایا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا، ہماری ان آیات پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں، ان کی وصف بیان کی کہ الذین اذا ذکروا بہا، وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد دلایا جاتا ہے کہ تم نے وہ معاہدہ کیا تھا میثاق الست کا، اللہ کو ماننے کا، صحیح اور سچی نصیحت انہیں دی جاتی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کے حضور اللہ کے ڈر سے سجدہ کرتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے، اپنے جسم سے عبادت کی سب سے اہم ترین حالت
جو سجدے کی ہے، سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی نصیحت ہوتی ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پوری نماز کا آخری جوہر اور خلاصہ سجدہ ہی ہے۔ اور سبحوا بحمد ربہم، زبان سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح تحمید اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور وہم لا یستکبرون، اور وہ دل میں کسی قسم کا تکبر اور غرور ان کا نہیں ہوتا۔ جسم سجدے میں، زبان تسبیح و تحمید میں، اور دل تکبر سے خالی۔ استکبار کا تعلق قلب سے ہے، سجدے میں بھی پڑا ہو اور دل میں اکڑ موجود ہو، ہاں جی، تو یہ بھی خرابی کی بات ہے۔ جیسے منافقین کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ بظاہر سجدے میں، بظاہر ایمان کے دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن دل میں تکبر ہے۔ تو 3 خصوصیات بیان کی ایمان والوں کی کہ وہ اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید زبان سے کرتے ہیں، اور دل سے اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے۔ انسان کے یہی 3 مراکز ہیں کہ جسم، زبان اور قلب کی حالت۔ ان کی ایک اور خصوصیت بیان کی ایمان والوں کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ اور رات کو صبح تہجد میں حدیث پاک میں جیسا کہ آیا کہ وہ جلدی اٹھ کر نرم گرم بستر میں سے نکل کر یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمعا، اللہ کا ڈر اور اس کی ہیبت و جلال کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ کی امید پروردگار اور رب العالمین کی حیثیت سے۔ طمع اور لالچ اور حرص انسانوں کے ساتھ برا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ حرص کرنا، اللہ کے سامنے لالچ کا اظہار کرنا کہ اللہ میاں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہی تو اصل چیز ہے کہ انسانوں سے لالچ نہ رکھے، طمع نہ رکھے، تمام تر طمع اور امید ذات باری تعالیٰ سے ہو۔ تو 2 باتیں بیان کی، خوفاً و طمعاً۔ ایمان والی جماعت کی حالت خوف اور طمع دونوں کا مرکب ہوتی ہے۔ نہ ہی اتنا وہ بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے کہ وہ متکبر بن جائے، اور نہ ہی اتنا پر امید اور طمع والا ہوتا ہے کہ ڈر نکل جائے۔ اسی آیت کی وجہ سے ہی علماء ربانیین نے واضح کیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے۔ اتنا ڈرتا رہے آدمی کہ اللہ کی رحمت سے بالکل ہی نا امید ہو جائے تو یہ مایوسی بھی انسان کی عملی صلاحیتوں کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے جی۔ اور اتنا وہ جرأت مند اور دلیر اور اوپر لالچ اور اس امید میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف ہی دل سے نکل جائے کہ بس نخرے کرنے لگے، تو یہ دوسری انتہا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کی کیفیت، تو وہ مومن وہ ہیں جو رات کو اپنے جسم اور پہلو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اور نہیں تو فجر کی نماز تو ٹائم پر پڑھ لیں، تو یہ بھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، بستر سے اٹھ کر فرض نماز پڑھنا یہ تو فرض ہے جی۔ باقی جو جتنا زیادہ اٹھے اور جتنی زیادہ عبادت اور نفلیں پڑھے اتنا ہی کیا ہے، وہ اس ایمان والی حالت کا مصداق ہے۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا۔ اور پھر ایک اور خصوصیت بھی ہے ایمان والی جماعت کی، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے جہاں بھی متقین،
مؤمنین، خاشعین، مخبتین، ان تمام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں نماز اور اللہ کے سامنے عبادت کے ساتھ، خدا پرستی کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کے حوالے سے یہ جملہ ضرور کہا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ مال کی محبت نکال کر مال کو اللہ کے راستے میں اور ضرورت کے موقع پر خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جو مال کی محبت اور اس کے لالچ میں مبتلا ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ مالی بدعنوانی اور مالی خرابی ہی کیا ہے؟ انسان کو منافقت کے دائرے پر یا کفر کے دائرے پر لے جاتی ہے۔ تو ایمان والی جماعت کی یہ اگلی خصوصیت ہے کہ مما رزقناہم ینفقون۔ اب یہ جو مومن جماعت اس کا انعام کیا ہوگا؟ مجرموں کا منظر نامہ اور ان کی سزا کا ذکر تو پیچھے آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فلا تعلم نفس، دنیا کا کوئی انسان، بڑے سے بڑا انسان بھی نہیں جانتا کہ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، اس پہلو کو، اس انعام کو کہ جو چھپا لیا گیا ہے ان کے فائدے کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دنیا میں انسان آنکھوں کی ٹھنڈک کا محتاج رہتا ہے، جس کو آج کل انگریزی والے ہیپینس کہتے ہیں، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کھانے کی وجہ سے جو فرحت حاصل ہوتی ہے، اچھے مکان میں رہنے سے کیا ہے، جو خوشی اسے نصیب ہوتی ہے، کوئی اچھا منظر دیکھ کر کیا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں 10 منٹ سے زیادہ خوشی کا اثر نہیں ہوتا جی۔ ایسے ہی غمی کا بھی اصل میں تو کیا ہے، جسم پر 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں، اس کے بعد انسان واپس اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرۃ اعین، کیونکہ یہ منظر، یہ لذت، یہ تمام چیزیں، یہ خوبصورتی، یہ حب جمال وغیرہ وغیرہ آنکھوں کا کمال ہے۔ تو قرۃ، آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا، یہ اس لذت سے عبارت ہے جس کے پیچھے انسان دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مومن کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک یا قرۃ اعین یا جو لذت ہے، جو ہم نے چھپا رکھی ہے، اس کے لیے چھپا کر تیار کر رکھی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا چھپا دھری ہے، چھپا کر دھری بھی ہے۔ یہ یو پی کی خاص زبان استعمال کی ہے حضرت نے کہ یہ چھپا کر ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، جو وہ عمل دنیا میں کرتے رہے اس کا یہ بدلہ ہے۔ اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جس کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی زبان نے چکھا، نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خیال آیا جی۔ 3 ہی دائرے ہیں جی، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ چھوا، اور نہ ہی قلب پر، دل پر خیال آیا کہ وہ کیسی کی نعمت ہو سکتی ہے جی۔ اب ایک آدمی نے کبھی زندگی میں آم نہیں کھایا، اسے آم کی لذت کا کیا پتہ؟ اس کو جتنا مرضی لفظوں میں بیان کرو، تحریر میں لکھ کر دو کہ آم کے یہ فائدے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور اگر منہ کو لگا دو تو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو جنت کی نعمت ہے اس کا دنیا میں نہ تصور کیا جا سکتا جی، نہ ہی اس کا ادراک کیا جا سکتا، نہ ہی دل پر کبھی خیال بھی گزرا اس کا جی، اس کا خطرہ بھی اس کے قلب کے اندر نہیں آیا۔ تو یہ ایسی نعمت ہم نے ان کے لیے چھپا رکھی ہے، جزاء بما کانوا یعملون۔ اب یہ ایمان والی جماعت کا تذکرہ ہو گیا۔ پہلے مجرم جو کافر اور متکبر ہیں ان کا تذکرہ، اس کے بعد مومن۔ انذار کے نتیجے میں یہ 2 جماعتیں انسانی معاشروں میں وجود میں آتی ہیں۔ اب ایک تیسری جماعت کا تذکرہ ہے جسے قرآن نے یہاں فاسق کہا ہے۔ بظاہر ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے،
قلب تکبر اور غرور ہے، عبداللہ ابن ابی جیسے منافقت کا اظہار کرنے والے۔ تو قرآن حکیم نے کہا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ آدمی جو ایمان کی حالت میں ہے اور ان اوصاف کا حامل ہے، جس میں نہ دل کا تکبر، نہ زبان سے تسبیح و تحمید کا انکار، اور نہ ہی سجدہ کرنے سے انکار، کیا ایسا مومن کمن کانا فاسقہ، وہ آدمی جو فاسق ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہیں۔ منافقین اور سچے مومنین دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بظاہر تو زبان سے اقرار کر رہا ہے، بظاہر تو سجدے کی آیت آئے تو سجدہ بھی کر لیتا ہے، لیکن دل کا تکبر نہیں ٹوٹا، مکمل طور پر سرنڈر نہیں ہوا نبی کے سچے پیغام کے ساتھ۔ لا یستوون۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، صحیح اور پختہ نظریہ اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق انہوں نے نیک عمل بھی کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، جنت کے باغات ہیں، بہت عمدہ مقام ہے ان کے لیے۔ اور یہ بھی سن لو، یہ جنت میں جو بھی کچھ ہے نزلا بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے اس کی یہ مہمانی ہے۔ محققین علماء ربانیین نے کہا کہ اللہ میاں نے جنت کو اصل نہیں قرار دیا، جنات المأویٰ کے بارے میں کہا کہ یہ نزل ہے۔ عربی میں نزل کہتے ہیں کہ جب مہمان باہر سے آتا ہے تو ابتدائی طور پر بیٹھتے ہی اس کو شربت وغیرہ، کوئی ابتدائی جو چائے وائے اور چیزیں مہمانی کے طور پر رکھی جاتی ہیں، تو وہ نزل کہلاتی ہے کہ بھی تم کوئی فریش ہو جاؤ، تھوڑا سا کھا پی کر۔ ہاں جی، تو ابتدائی جو مہمانی ہے، اس کے بعد پھر جا کر اس کو کسی مستقل جگہ پر، ہاں جی، جو اس کا جتنے دنوں کا ٹھہرنا ہوتا ہے اس کو وہاں ٹھہراتے ہیں، اور باقی جو اس کے بعد کھانے وانے اور باقی چیزیں وہ الگ آگے کی بات ہے۔ تو نزل وہ مہمانی جو پہلے مرحلے میں ایک مہمان کی آمد پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو جنات المأویٰ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ کیا ہے؟ اصل میں تو مہمانی ہے، جنت کا دائرہ، جہاں جو کھانے پینے اور باقی جو حور و قصور کا تذکرہ ہے، یہ تو ابتدائی مہمانی ہے۔ اصل ترقی اور کامیابی تو اس کے بعد ذات الہی کا دیدار ہے، وہاں اس دیدار کے مقابلے میں یہ بیچاری جنت جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تو کیا ہے؟ ابتدائی صرف ہاں جی دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، اور وہ جو کیفیت ہے، یہ جو جنت ہے، اس کا تو کچھ نہ کچھ تصور ہے۔ اسی سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے سورۃ محمد میں کہ مومنین جب جنت میں داخل ہوں گے تو وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ایسی جنت جس کو وہ جانتے ہوں گے، جس کا ان کے سامنے تعارف ہوگا۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں وہاں محمد میں کہا ہے کہ کم از کم دنیا میں اس جنت کے حوالے سے آدمی کا ارادہ، عزم اور ٹارگٹ بنا کر اس کو جدوجہد اور کوشش کرے گا، یعنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے اس نے کام کیا، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اچھی عمارتیں، اچھا ہاں جی سڑکیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کے لیے امن و امان، ان کے لیے عدل و انصاف، جو اس ٹارگٹ کے ساتھ دنیا میں کام کرے گا تو وہاں جنت میں پہنچے گا تو یہ عرف حالہم، اس کو جانتا ہوگا۔ مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کوئی آدمی دنیا میں جی پہچانتا تو تبھی ہے نا جب اس کے بارے میں کچھ معلومات پہلے سے ہو، اس کا ہدف ہو جی۔ تو بظاہر تمام چیزیں جو وہاں جنت میں ہوں گی وہ وہی ہوں گی، یہی آم، یہی انگور، یہی انار، انہی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اسی لیے دودھ کا ذکر کیا ہے، شہد کا ذکر کیا ہے،
یہ سارے تصورات ہیں نا، اور ان کے استعمال کرنے سے خاص لذت دنیا میں آدمی کو آتی ہے۔ دودھ پینے سے قرآن نے کہا سائغ للشاربین، ہاں جی، جو پینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، بہت عمدہ۔ شہد کے بارے میں کہا، اسی طرح باقی پھل فروٹ کے بارے میں کہا۔ تو وہاں جنت میں جب داخل ہوں گے، یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، وہ ان تمام نعمتوں کو جانیں گے، کیونکہ وہ تو ابھی مہمانی ہے نا، وہ تو ابھی مہمانی ہے، اصل جنت ابھی نہیں آئی۔ اصل جو انعام ہے اس کے بعد ہے، اگلا مرحلہ ہے۔ تو یہ تو نزل ہے کہ جو ابتدائی طور پر آدمی آتا ہے اس کے لیے انعام ہے مہمانی کے طور پر، بما کانوا یعملون۔ تو مومن اور فاسق دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر فسق کی بھی دو قسمیں ہیں جی، ایک فسق علمی اور ایک فسق عملی۔ عقیدے کا جو منافق ہے وہ جو دل میں تصدیق قلب نہیں ہے ایمان پر، ظاہری طور پر، جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، یا وہ 40-50 آدمی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا کہ یہ پکے منافق ہیں۔ تو ایسے منافق کافر ہیں، اور یہ عقیدے کا فسق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہے، کیونکہ وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ واقعتاً اس کا دل مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ان کا حکم کفر والوں کا ہی ہے۔ تو یہ فسق علمی ہے یا اعتقادی فسق و فجور ہے۔ اور ایک فاسق وہ ہے جو عملی طور پر فسق عملی۔ امام شاہ ولی اللہ نے ان دونوں کی تفصیل بیان کی ہے الفوز الکبیر میں۔ تو پہلے جو کہا تھا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، یہاں جس فسق کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ مطلق فسق ہے کہ جو علمی اور عملی دونوں کے اوپر کیا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اب آگے جو عقیدے کے فاسق ہیں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو علمی اور اعتقادی طور پر بھی فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فسق عملی والے جہنم میں ضرور جائیں گے، لیکن کچھ وقت کے لیے، جو بھی ان کا جرم ہوگا، کیونکہ ایمان تو عقیدہ تو صحیح تھا، اعمال میں انہوں نے کوتاہی کی، گناہ گار مسلمان، تو جتنے اس نے جرائم یا غلطی کی ہوگی اس کی سزا بھگتے گا، اور اس کے بعد آگے چلا جائے گا۔ تو یہاں جس فاسق کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے جو اعتقاداً بھی اصل میں کافر ہی ہے۔ اور وہ جو کہا دوسری جگہ پر بھی اللہ نے کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہ جو منافقوں کو درک الاسفل کا ذکر کیا یہ بھی وہی عقیدے کے منافق ہیں جو اصل میں کافر ہی ہے۔ فمأواہم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی یہ جہنم سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ ان کو کیا ہے، لوٹا کر دھکیل دیا جائے گا اسی آگ کے اندر۔ چونکہ وہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، وہ کبھی مجرم کو ادھر پھینکے گی کبھی ادھر پھینکے گی، تو بسا اوقات پھینکتے ہوئے کنارے کے قریب آئیں گے تو نکلنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں فرشتہ جو مقرر ہے سزا دینے کے لیے وہ دوبارہ منہ پر کوڑا برسائے گا اور واپس لوٹا دے گا۔ جیسا کہ معراج کی رات کے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم میں میں نے دیکھا کہ اس تنور میں وہ سارے مجرم جل رہے ہیں، اور کبھی اوپر آتے ہیں تنور کے اوپر منڈیر پر، اور پھر دوبارہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو وہاں سے کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی، تو فرشتے دوبارہ دھکیل دیتے ہیں۔ میں نے اس سود خور کو بھی دیکھا جو خون کی نہر کے درمیان میں تھا، اور جیسے ہی اس کو پتھر مارتا تھا تو بھیجا اس کا الگ ہو جاتا تھا، تو پھر وہ دوڑ کر کیا ہے ایک طرف کو آتا، کنارے کی طرف نکلنے کی بار کوشش کرتا، فرشتے پھر دھکیل دیتے اس کو۔ تو اس کی تفصیلات حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، جہنم کی آگ کے اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کرتے رہے ہو۔
کنتم بہ تکذبون۔ غزوہ بدر میں یہ بڑے بڑے مجرم جب راستے سے ہٹائے گئے تو ان تمام کو یہ سزا اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ فرعون کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جہنم کی آگ صبح شام ان کو لگتی ہے۔ تو عذاب قبر کے اندر بھی، عالم برزخ میں بھی جہنم کی کھڑکی ان کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اب یہ سزا تو آخرت کی تھی فاسقوں اور مجرموں کافروں کے لیے، لیکن اس سے پہلے عذاب الاکبر سے پہلے ہم ان کو ضرور بضرور عذاب الادنیٰ چکھائیں گے۔ دنیا کے اندر جو غزوہ بدر میں ہوا تو گویا کہ جو ہم نے ڈرانے کے لیے نبی بھیجے تھے اور اس انذار سے جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ایمان اور عمل صالح اختیار نہیں کیا، ان کو ہم عذاب الادنیٰ دنیاوی عذاب بھی چکھائیں گے۔ ان کے خلاف انقلاب آئے گا، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک یہ مسلسل ذلت اور عذاب کی حالت میں رہیں گے۔ اور یہ دنیا کا عذاب ہم کیوں چکھاتے ہیں؟ عذاب الادنیٰ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں اور اپنی اصل انسانیت بحال کر لیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغام کو قبول کر لیں۔ اب اتنا موقع دینے کے باوجود بھی جو آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات کو سامنے رکھ کر نصیحت کی گئی، نبی اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا کر ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ثم اعرض عنہا، اور اس نصیحت کے باوجود، سمجھنے سمجھانے کے باوجود بھی یہ اس سے روگردانی کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہو اور جہالت کی وجہ سے کر رہا ہو تو پھر بھی کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں تھا، لیکن جسے نصیحت کی گئی، بات سمجھا دی گئی اور اس کے باوجود وہ اس سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ اور یاد رکھو انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اس سے انتقام لیا جائے گا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے بعد انتقام لیا گیا غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، احزاب میں، غزوات کے اندر، اور فتح مکہ کی صورت میں ان مجرموں کو، اور موقع دیا گیا کہ شاید واپس لوٹ آئیں، انسانیت ان کی بحال ہو جائے۔ تو جن کو توفیق ہوئی وہ آ گئے، اور جن کو توفیق نہیں ہوئی وہ قتل کر دیے گئے اسی حالت کے اندر۔ تو قرآن حکیم نے اپنے غلبے اور عذاب الادنیٰ اور عذاب الاکبر دونوں کا تذکرہ کر کے انذار کے مقاصد اور اہداف بیان کر دیے کہ یہ جو انذار نبی کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ واپس لوٹے، صحیح راستے پر آئیں، ورنہ تو دنیا میں بھی عذاب الادنیٰ کے یہ مستحق ہوں گے، مغلوب ہوں گے، اور مجرم وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے، اور اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا۔ تو یہ ایک وقت آنے والا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اپنے غلبے اور مجرموں کی سزا کا منظر بیان کر کے اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت کے اعمال و نتائج واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔